بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے، ماہ مبارک رمضان ہمارے بہت نزدیک ہے۔ بہت سارے ہمارے لوگ ایسے ہیں جو ماہ مبارک رمضان قریب آتا ہے جیسے ہی ہمارے، تو وہ پچھتاتے ہیں، وہ افسوس کا اظہار کرتے ہیں اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ پھر سے یہ مہینہ ہمارے قریب آ گیا، پھر ماہ مبارک رمضان آ رہا ہے۔ بلکہ ماہ مبارک نہیں کہتے کہ رمضان آ رہا ہے اور ہمیں 30 دن بھوکا رہنا پڑے گا، پیاسا رہنا پڑے گا، کیسے یہ دن گزریں گے۔ ایک خوشی کا اظہار کرنے کی بجائے بلکہ غم کا اظہار کرتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں۔ اور روایات کو اگر دیکھا جائے تو روایات کیا کہتی ہیں؟ روایات کہتی ہیں یہ مہینہ ان افراد کے لیے جو اس مہینے میں روزہ رکھتے ہیں، اس مہینے کا احترام کرتے ہیں، اس مہینے کا استقبال کرتے ہیں خوشی سے، ان کے لیے کیا لے کر آتا ہے؟ اس مہینے میں برکتیں ہیں، رحمتیں ہیں، مغفرت ہے، سب کچھ ہے اس مہینے میں۔ دوسرے مہینوں سے عظیم مہینہ ہے یہ، محترم مہینہ ہے یہ۔ اور اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہمان ہوتا ہے انسان۔ بھائی اگر میں اللہ کا مہمان بن جاؤں تو پھر مجھے کیا چاہیے؟ اور اللہ مہمان نوازی کے طور پہ کیا دے گا مجھے؟ اللہ مجھے اس مہینے کی برکت سے عذاب دوزخ سے بچائے گا، جہنم کے عذاب سے بچائے گا، میرے گناہ معاف کرے گا، مجھ پہ رحمتیں برسائے گا، میرے اوپر رحمتوں کا نزول ہوگا، مغفرتوں کا نزول ہوگا۔ اس مہینے میں انسان اللہ کا مہمان ہوتا ہے۔ اور ابھی ہمارے پاس 2 مہینے بچے ہیں ماہ مبارک رمضان کے لیے، اور انشاءاللہ زندگی رہی تو ہم بھرپور بڑھ چڑھ کر خوشی کے ساتھ پرجوش طریقے سے اس ماہ مبارک رمضان کا، اس عظیم مہینے کا ہم کیا کریں گے؟ استقبال کریں گے۔ تیاری کریں ابھی سے۔ تیاری کیسے کرنی ہے؟ تیاری کچھ اس طرح سے کرنی ہے، مجھے اور آپ کو، ہم سب کو تیاری اس طرح سے کرنی ہے کہ اس ماہ مبارک رمضان کے آنے سے پہلے ہم اپنے آپ کو اس قابل بنائیں کہ اس مہینے میں داخل ہو جائیں۔ کیا مطلب؟ یعنی کہ میرے اندر جتنی بری صفات ہیں نا، میں کوئی برا عمل انجام دیتا ہوں تو اس کو ختم کروں۔ بری صفات ہے تو ان کو ختم کروں۔ میں کوشش کروں کہ ہر دن اس مہینے کے قریب آتے آتے ہر دن ایک بری صفت اپنی ختم کروں، ہمیشہ کے لیے ختم کروں، چھوڑ دوں ہمیشہ کے لیے، اور ایک اچھی صفت اپناؤں اپنے اندر، ایک اچھی صفت اپنے لیے پیدا کروں، اپنے اندر پیدا کروں، تاکہ میں اس قابل ہو جاؤں کہ اس ماہ مبارک رمضان کا استقبال کر سکوں، بڑھ چڑھ کے استقبال کر سکوں۔ تو ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ اس ماہ مبارک رمضان کے آنے سے پہلے ہم اپنے آپ کو قابل بنائیں کہ اس مہینے کے اندر ہم داخل ہو سکیں، ہم روزہ دار بن سکیں۔ کیونکہ قرآن کیا کہتا ہے؟ قد افلح من زکاہا۔ بھائی جتنے روزے رکھنے ہیں رکھو، لیکن فلاح وہی پائے گا، کامیاب وہی ہوگا، سکسیس اسی کو ملے گی، من زکاہا، جس نے اپنے آپ کو پاک کیا، جس نے اپنے آپ کا تزکیہ کیا۔ پاک کیسے ہوں گے؟ ہر دن ایک بری صفت کو ختم کرے، ایک اچھی صفت کو اپنائے، تو یہ اس طرح سے ہم کیا ہو جائیں گے؟ پاک ہو جائیں گے۔ اور رمضان نہ کہیں اس مہینے کو، بلکہ کہیں ماہ مبارک رمضان۔ روایت میں ملتا ہے رمضان خدا کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور اللہ کے نام کو ہم اس طرح سے پکارے، رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے، کہیں ماہ مبارک رمضان آ رہا ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے زندگی دی، اللہ تعالیٰ نے صحت دی، تو ہم اس ماہ مبارک رمضان کا پرجوش طریقے سے استقبال کریں گے، اور امید ہے اس نئے سال کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی رحمتوں سے اور برکتوں سے نوازے گا۔